بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ باب نمبر 2، دنیا کی صفت۔ اس میں 2 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل دنیا کی مذمت اور صفت پر مشتمل وعظ و نصیحت۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو، ٹھہر ٹھہر کر عمل کرو، اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو، امیدوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، موت کو مت بھولو، دنیا کی طرف رغبت نہ کرو کہ یہ غدار اور دھوکے باز ہے، بند سنور کر تمہارے سامنے آتی، اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں مبتلا کرتی ہے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے اس طرح مزین ہوتی ہے جس طرح دلہن سجتی سنورتی ہے کہ لوگوں کی نگاہیں اس پر پڑتی، دل اس پر فریفتہ ہوتے اور نفس اس کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس نے کتنے ہی عاشقوں کو ہلاک کر دیا، جنہوں نے اس پر بھروسہ کیا انہیں ذلیل و رسوا کر دیا، لہذا اسے حقیقت کی نظر سے دیکھو کیونکہ یہ کثیر خرابیوں کا گھر ہے۔ اس کے خالق نے اس کی مذمت کی ہے، اس کی نئی چیز پرانی ہونے والی ہے، اس کا مالک فنا ہونے والا ہے، اس کا عزت دار رسوا ہونے والا ہے، اس کا کثیر کم ہونے والا ہے، اس میں زندہ مرنے والا ہے اور اس کی خیر ختم ہونے والی ہے۔ اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، خواب غفلت سے جاگو اور آنکھیں کھولو، اس سے پہلے کہ یہ کہا جائے کہ فلاں بیمار ہے اور اس کا مرض بڑھ گیا ہے، اور پھر یہ کہا جائے کہ اسے کوئی دوائی وغیرہ دی جائے اور اس کے لیے کسی طبیب کو بلایا جائے، تو تمہارے لیے طبیبوں کو بلایا جائے لیکن وہ تمہاری صحت سے نا امید ہو جائیں۔ پھر کہا جائے فلاں نے مال کی تقسیم اور وصیت کر دی ہے، پھر کہا جائے کہ فلاں کی زبان بند ہو گئی ہے، نہ وہ اپنے بھائیوں سے بات چیت کر رہا ہے اور نہ اپنے پڑوسیوں کو پہچان رہا ہے۔ اس وقت تمہاری پیشانی پسینے سے تر ہو جائے گی اور پے در پہ آہوں سے تم مضطرب ہو جاؤ گے اور تمہیں موت کا یقین ہو جائے گا، تمہاری پلکیں بند ہو جائیں گی، موت کے متعلق تمہارا گمان یقین میں بدل جائے گا، تمہاری زبان لڑکھڑا جائے گی اور بھائی بہن سب رونے لگ جائیں گے، تمہیں کہا جائے گا یہ تیرا بیٹا ہے، یہ تیرا بھائی ہے، لیکن تم کوئی جواب نہ دے سکو گے اور زبان پر خاموشی کی مہر لگ جائے گی، پھر تم پر موت طاری ہو جائے گی اور تمہارے جسم سے روح نکل کر آسمان کی طرف بلند ہو جائے گی۔ تمہارے دوست و احباب جمع ہوں گے اور تمہارے لیے کفن تیار کیا جائے گا اور غسل دے کر تمہیں پہنایا جائے گا اور پھر تمہاری عیادت ختم ہو جائے گی۔ خاص دین تمہارے مرنے پر خوش ہوں گے، اہل و عیال تمہارے مال کی طرف متوجہ ہو جائیں گے جبکہ تم اپنے اعمال میں گروی ہوگے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کسی بادشاہ سے فرمایا، دنیا کی مذمت اور دشمنی کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا پھیلا دی گئی اور ان کی حاجتیں پوری کی گئی، کیونکہ ایسے ہی لوگوں کو ڈر رہتا ہے کہ ان کا مال آفت کی نظر ہو کر ہلاک نہ ہو جائے، جمعیت منتشر نہ ہو جائے، سلطنت کی بنیادیں وقت کے زلزلوں سے ہل نہ جائیں، جسمانی اعضاء کسی مرض کا شکار نہ ہو جائیں اور ایسی چیز کے جانے کا غم نہ اٹھانا پڑے جسے اپنے دوستوں سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ دنیا زیادہ قابل مذمت ہے کہ وہ جو کچھ دیتی ہے اسے واپس لے لیتی ہے، ہبہ کرتی ہے تو اس میں رجوع کرتی ہے، اگر کسی کو ہنساتی ہے تو دوسروں کو اس پر بھی ہنساتی ہے، اور اگر کسی کے لیے روتی ہے تو کسی کو رلاتی بھی ہے، اگر کسی کو دینے کے لیے ہاتھ کھولتی ہے تو فوراً بند بھی کر لیتی ہے، ایک دن سر پر تاج رکھتی ہے تو دوسرے دن سر کو خاک آلود بھی کرتی ہے، اس کے لیے جانے اور باقی رہنے والے سب برابر ہیں، اور وہ باقی رہنے والوں میں جانے والوں کا نائب ڈھونڈ لیتی ہے اور ہر ایک سے اس کے بدل پر راضی ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کو خط لکھا، دنیا سفر کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی نہیں، انسان کو آزمائش کے لیے زمین پر اتارا گیا ہے، لہٰذا اے امیر المومنین اس سے بچیں، آخرت کا زادرہ اس کا چھوڑنا ہی ہے، یہاں کی مالداری آخرت کی محتاجی ہے، یہ ہر لمحہ کسی نہ کسی کو ہلاک کرتی ہے، جو اس کی عزت کرتا ہے اسے ذلیل کرتی ہے، جو اسے جمع کرتا ہے اسے محتاج کرتی ہے، یہ زہر کی مانند ہے کہ جو اسے نہیں جانتا کھا جاتا ہے، جس کے باعث اس کی موت ہو جاتی ہے، لہذا آپ دنیا میں اس زخمی مریض کی طرح رہیں جو زخم کے اچھا ہونے کی امید پر دوا کی کڑواہٹ برداشت کرتا ہے تاکہ بیماری میں اضافہ نہ ہو، بس آپ اس دنیا سے بچیں جو غدار، فریبی اور اپنی زیب و زینت سے لوگوں کو دھوکہ دینے والی، فتنے میں مبتلا کرنے والی اور امیدیں دلا کر ہلاک کرنے والی ہے۔ یہ اپنے چاہنے والوں کے لیے اس طرح آراستہ ہوتی ہے جس طرح سج دھج کر دلہن آراستہ ہوتی ہے، جس کی طرف نگاہیں اٹھتی دل فریفتہ ہوتے اور لوگ اس کے عاشق ہوتے ہیں، حالانکہ یہ اپنے چاہنے والوں کو قتل کرنے والی ہے۔ باقی رہنے والے لوگ اب گزرے ہوئے لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے، بعد میں آنے والے اگلوں کے انجام سے نصیحت نہیں پکڑتے،
اور اللہ عز و جل کی معرفت رکھنے والے دنیا کے معاملے میں کسی کی نصیحت کا اثر نہیں لیتے۔ دنیا کا عاشق اسے پا کر بھی دھوکہ کھا جاتا اور سرکش بن کر اپنی آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس کی عقل دنیا کی محبت میں اس قدر منہمک ہو جاتی ہے کہ اس کے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں، پھر اس کی شرمندگی میں اضافہ ہو جاتا اور حسرت بڑھ جاتی ہے۔ موت درد و الم کی سختی لیے اس پر جمع ہو جاتی ہے اور اس پر رنج و غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس میں رغبت رکھنے والا مطلوب کو حاصل نہیں کر پاتا اور نہ اپنے نفس کو تھکاوٹ و مشقت سے آرام دے پاتا ہے۔ وہ بغیر توشہ لیے اور تیاری کیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اے امیر المومنین، دنیا سے بچیے، جو کچھ اس میں ہے جب اس پر خوشی زیادہ ہو تو اس کے انجام سے ڈریے، کیونکہ دنیا دار جب اس سے مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے تو یہ اسے تکلیف میں مبتلا کرتی ہے۔ اس میں آج خوش ہونے والا فریب میں ہے، اس میں آج نفع اٹھانے والا کل نقصان اٹھائے گا۔ اس کا راحت و سکون مصائب و آلام کے بغیر نہیں ملتا، اس کی بقا در حقیقت فنا ہے۔ اس کی خوشی میں غموں کی ملاوٹ ہے، اس سے جو جا چکا ہے وہ واپس نہیں لوٹ سکتا، اور اس میں رہتے ہوئے یہ معلوم نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، تاکہ اس کا انتظار کیا جائے۔ اس کی امیدیں جھوٹی اور آرزویں باطل ہیں، اس کی صفائی و نکھار میں گدلا پن اور اس کی زندگی تنگ ہے۔ انسان اس میں ہر وقت خطرے میں ہے، اگر غور و فکر سے کام لے تو اسے نعمتوں کے چھن جانے کا خوف الگ اور مصیبتوں کے نازل ہونے کا ڈر الگ ہے۔ بالفرض اگر اللہ عز و جل نے دنیا کے متعلق خبر نہ دی ہوتی اور اس کی حقیقت واضح کرنے کے لیے مثالیں بیان نہ کی ہوتی تو بھی یہ خود سونے والے کو جگانے کے لیے اور غافل کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کافی ہوتی۔ حالانکہ اللہ عز و جل کی طرف سے زجر و توبیخ اور وعد و نصیحت آ چکی ہے۔ اللہ عز و جل کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ جب سے اس نے اسے پیدا کیا ہے اس کی طرف نظر رحمت نہیں کی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں پیش کی گئیں۔ اگر آپ قبول فرماتے تو اللہ عز و جل کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہ آتی، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یعنی دنیا کو قبول نہ فرمایا، کیونکہ آپ کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ اللہ عز و جل کے حکم کی مخالفت کریں یا اسے پسند کریں جو اللہ عز و جل کو پسند نہیں، یا اسے عزت دیں جسے اللہ عز و جل نے حقیر کیا۔ اللہ عز و جل نے نیک لوگوں کی آزمائش کے لیے دنیا کو ان سے دور رکھا کہ اللہ عز و جل نے دنیا کی آسائشوں کے ذریعے اسے عزت بخشی ہے، اور وہ اللہ عز و جل کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ معاملے کو بھول گیا کہ آپ نے بھوک کے سبب اپنے شکم اتر پر پتھر باندھے۔ مروی ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، جب مال و دولت کو اپنی جانب آتے دیکھو تو کہو کہ کسی لغزش پر عتاب جلدی ہو گیا، اور جب فقر کو اپنی طرف آتا دیکھو تو کہو کہ صالحین کے شعار کو مرحبا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی اقتداء کرو۔ آپ فرماتے ہیں میرا سالن بھوک، میرا شعار خوف، میرا لباس اون، سردیوں میں میری انگیٹھی سورج کی دھوپ، میرا چراغ چاند ہے، میری سواری میرے پاؤں ہیں، میرا کھانا اور پھل وہ ہے جسے زمین اگاتی ہے۔ رات کو سوتا ہوں تو میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور صبح اٹھتا ہوں تو بھی میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس کے باوجود روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر کوئی مالدار بھی نہیں۔ اولیاء اللہ کی قدر و منزلت۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو ان سے ارشاد فرمایا تم اس کے دنیاوی لباس سے مرعوب نہ ہونا، اس کی پیشانی میرے قبضے میں ہے، اس کا گفتگو کرنا، آنکھ کا جھپکنا اور سانس لینا میرے حکم سے ہے، اور تمہیں اس کی ظاہری شان و شوکت تعجب میں نہ ڈالے کہ یہ ظاہری دنیا کی چمک دمک اور مالدار لوگوں کی زینت ہے۔ اگر میں چاہوں تو تمہیں دنیا کی زینت سے اتنا عطا کروں جسے دیکھ کر فرعون بھی اپنے آپ کو کم محسوس کرے، اور میں ایسا کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں اس سے بے رغبت اور دور رکھنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے اولیاء کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں کہ انہیں دنیاوی نعمتوں سے دور رکھتا ہوں، جیسے کوئی شفیق چرواہا اپنی بکریوں کو ہلاکت میں ڈالنے والی چراگاہ سے دور رکھتا ہے یا اپنے اونٹوں کو خارج زدہ اونٹوں سے بچاتا ہے۔ ایسا میں اس وجہ سے نہیں کرتا کہ میرے نزدیک اولیاء کی قدر و منزلت نہیں، بلکہ اس لیے کہ آخرت کے جو انعام میں نے مقرر کر رکھے ہیں انہیں وہ پورے طور پر حاصل کریں۔ میرے اولیاء عاجزی و انکساری، خوف و خشیت اور تقوی و پرہیزگاری کے ذریعے زینت حاصل کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور ان کے جسموں پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اوصاف ان کے لباس ہیں جسے وہ پہنتے ہیں، اور چادر ہیں جسے وہ اوڑھتے ہیں، اور یہی ان کا ضمیر ہے جسے وہ محسوس کرتے ہیں، اور ان کی نجات ہے جس کے ذریعے کامیاب ہوتے ہیں، اور ان کی امید ہے جس کی وہ توقع رکھتے ہیں، اور ان کی بزرگی ہے جس پر وہ فخر کرتے ہیں، اور ان کی نشانی ہے جس کے ذریعے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ جب تم ان سے ملو تو نرمی اور زبان و دل کی عاجزی سے پیش آؤ، کیونکہ جو میرے ولی کو ڈراتا ہے وہ مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے، جس کا قیامت کے دن میں اس سے بدلہ لوں گا۔
सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का नसीहतों भरा खुतबा। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम ने एक दिन खुतबा देते हुए फरमाया, याद रखो तुम मरने वाले हो और मौत के बाद तुम दोबारा उठाए जाओगे और तुम्हारे अमाल पर तुम्हारा हिसाब मौकूफ़ है, इसके मुताबिक ही तुम्हें जज़ा दी जाएगी। लिहाजा तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाले जो मसाइब से लबरेज और जिसका फ़ना होना मारूफ़ है और धोखा दही उसकी सिफ्त में दाखिल है। जो कुछ इसमें है ज़वाल पजीर है और ये अपने अहल के गिर्द गर्दिश करती रहती है। इसके अहवाल यकसा नहीं और इसके रहायशी उसके शर से मामून नहीं। इसके रहायशी खुशी व फरहत में होते हैं कि अचानक उन्हें कोई मुसीबत पहुँच जाती है। इसके अहवाल तब्दील होते हैं और मरातब बदलते रहते हैं। उसकी ज़िंदगी मज़मूम और खुशी आर्जी है। उसके रहने वाले निशाने पर हैं जिन्हें यह अपने तीरों का निशाना बना रही है और मौत के ज़रिए उनकी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर रही है। इसमें रहने वाले हर शख्स के मुकद्दर में मौत लिख दी गई है जो उसे पहुँच कर रहेगी। ए अल्लाह अज़्ज़ वजल के बंदो, जान लो कि तुम और ये दुनिया जिसमें तुम रहते हो, इसमें तुम्हारा हाल गुज़रे हुए लोगों की तरह है जिनकी उम्रें तुमसे ज़्यादा तवील थीं और वह तुमसे ज़्यादा क़ुव्वत व ताकत वाले थे और उनकी इमारतें तुम्हारी इमारतों के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत थीं। लेकिन अब ये हाल है कि तवील ज़माना गुजरने के बाद उनकी आवाज़ें भी दब कर रह गईं, उनके जिस्म बोसीदा हो गए, उनके शहर उलट गए और उनके नामो निशान तक मिट गए। उनके बुलंद व बाला महल्लात, तख्त और गाँव तकिए अब कब्रों के पत्थर और चट्टानों से बदल गए। उनकी कब्रें तो एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन कब्र वाले एक दूसरे से अजनबी हैं। ना उनको आबादी से उनसियत है और ना वो भाइयों और पड़ोसियों की तरह रहते हैं। अगरचे उनमें मकान की कुर्बत है, लेकिन दिलों के फासले बरकरार हैं। उनमें विसल कैसे हो सकता है जबकि मुसीबतों ने उन्हें पीस डाला और मिट्टी उन्हें खा गई है। ज़िंदगी के बाद वो मौत का शिकार हो चुके, पुरतइश ज़िंदगी के बाद उनके जिस्म टुकड़े टुकड़े हो चुके और वो मिट्टी के नीचे खामोश पड़े हुए हैं और दुनिया से ऐसे गए कि अब वापस नहीं आ सकते। अल्लाह अज़्ज़ वजल इरशाद फरमाता है, कल्ला इन्नहा कालिमातुन हुवा काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। सूरह अल-मोमिनून। तर्जुमा, खिश्त यानी हरगिज़ नहीं, ये तो एक बात है जो अपने मुँह से कहता है, जो वो अपने मुंह से कहता है और उनके आगे एक आड़ है उस दिन तक जिसमें उठाए जाएंगे। गोया तुम्हारा भी वही हशर होगा जो उनका हुआ, वही कब्र की वहशत होगी और गलना सड़ना, वही तुम्हारी ख्वाबगाह होगी जिसमें आज वो सो रहे हैं और वही ठिकाना होगा। उस वक़्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम देखोगे कि लोगों को कब्रों से निकाला जा रहा होगा और सीनों के राज़ों को ज़ाहिर किया जा रहा होगा और तुम्हें अजीम व बरतर बादशाह के रूबरू खड़ा किया जाएगा और तुम्हारे दिल गुज़श्ता गुनाहों के सबब धड़क रहे होंगे। तुमसे तमाम पर्दों को दूर कर दिया जाएगा और तुम्हारे अयूब और छुपे हुए गुनाहों को जाहिर कर दिया जाएगा। उस वक़्त हर इंसान अपने किए का बदला पाएगा, जैसे अल्लाह अज़्ज़ व जल का इरशाद है, लियजज़ियल्लज़ीना आसाउ बिमा आमिलू व यजज़ियल्लज़ीना अहसनु बिलहुस्ना। सूरह नजम। तर्जुमा, ताकि बुराई करने वालों को उनके किए का बदला मिले और नेकी करने वालों को निहायत अच्छा सिला अता फरमाए। नीज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल का इरशाद है, वाबुदियल किताबु फ़तरल मुजरिमीना मुशफ़िकीना मिम्मा फ़ीह। सूरह अल-कहफ़। तर्जुमा, और नामा अमाल रखा जाएगा तो तुम मुजरिमों को देखोगे कि उसके लिखे से डरते होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें और तुम्हें उसकी किताब पर अमल करने वाला और उसके औलिया की राह पर चलने वाला बनाए ताकि हम और तुम उसके फ़ज़ल से आखिरत का घर पाएँ। बिलाशुबा वही तारीफ़ और बुज़ुर्गी के लायक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।